से लाइन नंबर 4 सूरह माइदा की आयत नंबर 6 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम वलौ अन्नहुम अक़ामुत-तौरात वल-इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम वमिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक़्तसिदा वकसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम वलौ अन्नहुम अक़ामुत-तौरात वल-इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम वमिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक़्तसिदा वकसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। वलौ अन्ना अहलल किताबि अगर बेशक अहले किताब आमनू ईमान लेकर आते वत्तक़ौ और डरते तक़वा इख्तियार करते लकफ़रना अन्हुम तो अलबत्ता हम मिटा देते उनसे सय्यिआतिहिम उनकी सय्यिआत को उनके गुनाहों को वलअदख़लनाहुम हम उन्हें दाखिल करते जन्नातिन नईम नेमतों वाले बागात में नेमतों वाली जन्नत में। वलौ अन्नहुम अक़ामुत-तौरात और अगर बेशक वो कायम करते तौरात को वल इंजील और इंजील को वमा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम और जो कुछ नाज़िल किया गया उनकी तरफ उनके रब की तरफ से लअकलू मिन फ़ौक़िहिम फिर वो वाफ़र मिक़दार में खाते अपने ऊपर से वमिन तहति अर्जुलिहिम अपने पाँव के नीचे से मिनहुम उम्मतुन मुक़्तसिदा उनमें से एक ग्रोह एतदाल वाला है एतदाल के रास्ते पर चलने वाला है वकसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून और अक्सरियत उनमें से बुरे हैं जो बुरे अमल करने वाले हैं। इस पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अहले किताब को झंझोड़ा है। वलौ अन्ना अहलल किताब कि अगर अहले किताब ईमान लेकर आते ईमान से मुराद यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी नबी मानते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लेकर आते वत्तक़ौ फिर वो डरते भी तकवा भी इख्तियार करते सिर्फ ईमान काफ़ी है ईमान लाने के बाद वो नेक अमल भी करते
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کا آخری وقت تھا تو رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے. جو دائیں بائیں بیٹھنے والے تھے انہوں نے دلاسا دیا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کی تو ساری زندگی اللہ قال قال رسول کے اندر گزری، آپ نے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا، برائی سے منع کیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ لہٰذا آپ اپنے گناہوں سے ڈر رہے ہیں، آپ کے ذمہ تو گناہ ہوں گے نہیں، اگر ہوں گے بھی تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیے ہوں گے. ایسے اللہ کے ولی تھے. فرمایا جس وقت ان کا نام سوری اس لیے رکھا گیا کہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے تو باتوں میں لگے پتہ نہیں چلا، الٹا پاؤں مسجد کے اندر داخل کیا تو غیب سے آواز آئی، اے سور تجھے ہمارے گھر کے اندر داخل ہونے کا پتہ نہیں؟ سور بیل کو کہتے ہیں کہ تو بیل کی طرح ہمارے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے. تو مسجد کے اندر داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے درود پاک پڑھے، پھر دعا پڑھے، پھر اس کے بعد دایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل کرے. تو پھر ان لوگوں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت سے اپنا نام سفیان ثوری رکھ لیا، یعنی اس لقب کو اپنے ساتھ لگا لیا. تو ایسے اللہ کے نیک آدمی تھے کہ ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے، لیکن آخری وقت رو رہے ہیں. تو جب لوگوں نے بار بار انہوں نے دلاسا دیا تو کہنے لگے کہ میں گناہوں کی وجہ سے نہیں رو رہا، میرے گناہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مقابلے میں ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے. فرمایا اللہ کی عرش پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی وسعت غضبی، اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب کے اوپر حاوی ہے. اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں آخری وقت میرا ایمان نہ سلب ہو جائے، ایمان کے بغیر موت نہ آ جائے. فرمایا جب اللہ کی ذات کسی آدمی سے ناراض ہوتی ہے تو آخری وقت اس آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان چھین لیا جاتا ہے، وہ کفر کی حالت کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے. فرمایا اگر انسان کے اندر ایمان باقی ہو تو فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، یہ میں نے غلط کام کیا. اور اگر فرمایا ایمان نہ ہو یا ایمان ہو تو ایمان کمزور ہو، پھر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ وہ گناہوں کے اندر اور ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا اگر ایمان سلب ہو جائے، اللہ رب کی ذات کسی انسان سے ایمان کی حقیقت کو چھین لے، فرمایا پھر اسے گناہ کرنے کے اندر مزہ آتا ہے، پھر وہ گناہ کرنے کے بعد فخر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے میں نے اتنے گناہ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کو قتل کیا، میں نے فلاں سے یوں رشوت کی، میں نے فلاں کو اس طرح ورگلایا، فلاں کو میں نے ایسے گمراہ کیا اور دھوکہ دیا. فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے اس آدمی کا ایمان سلب ہو چکا ہے. بظاہر یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ کفر کے اندر داخل ہو چکا ہے. تو اسی اللہ رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر بے شک اہل کتاب آمنوا ایمان لے کر آتے، اصل کے اندر ان کا ایمان نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، وَاتَّقُوا، پھر وہ ڈرتے بھی، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، فرمایا البتہ ہم مٹا دے سے ان سے سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو، وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، فرمایا پھر حال البتہ ضرور بھی ضرور نے داخل کرتے نعمتوں والے باغات میں. دنیا کی حقیقت تو آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، فرمایا اللہ رب العزت آخرت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں عطا کرتے، فرمایا جس کا دنیا کے اندر انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. آگے پھر اللہ رب العزت لو انکم اقاموا التوراۃ، اگر بے شک اہل وہ لوگ اقاموا التوراۃ، تورات کو قائم کرتے، یعنی تورات کے اوپر عمل کرتے، والانجیل، اور انجیل کے اوپر بھی عمل کرتے. فرمایا کہ ان لوگوں نے انجیل کے اندر اتنی زیادہ، تورات انجیل کے اندر اتنی زیادہ ان لوگوں نے چیزیں داخل کی کہ ان کے تقریباً 49 کے قریب انجیل کے نسخے بن چکے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں کے نام سے یہ فلاں لکھا ہے، اس کے اس نے اپنی تحریفات کو داخل کیا. لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اس کے اندر موجود تھی کہ آخرت کے اندر ایک نبی مبعوث ہو کے جس کا نام محمد ہوگا، احمد بھی ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا. وہ مکہ کے اندر پیدا ہوں گے، مدینہ سے مدینہ میں ہجرت کریں گے. یہ یہودی اپنے بادشاہ کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا جو آخری نبی ہے وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں ہجرت کریں گے. تو جس وقت یہ مدینہ سے گزرنے لگے تو اپنے وہ بادشاہ کو کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے، جو علماء تھے ان کے، کہ ہم آخری نبی کا دیدار کریں، اس کی خدمت کریں، اس کا استقبال کریں جب وہ مدینہ کے اندر آئے. تو لہذا آپ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم مدینہ کے اندر رہیں. پہلے یہودی مدینہ کے اندر نہیں تھے تو انہوں نے سب کو گھر بنا کر دیے، گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے تو فرمایا پھر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرنے لگے. قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. میرے فلاں 5 بیٹے ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں،
فلاں فلاں نام ہے، ان کو اچھی طرح ہر آدمی کو اپنے بیٹوں کو معلوم ہوتا ہے. فرمایا اس طرح یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پھر بھی فرمایا یہ لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فرمایا اگر یہ ایمان قبول کر لیں، فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، فرمایا پھر اللہ رب العزت وافر مقدار میں ان پر جو تھا اوپر سے کھلائے، یعنی ان کے اوپر پھلوں کی برسات ہو جائے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور فرمایا اپنے پاؤں کے نیچے سے وافر مقدار سے کھائیں گے، یعنی فصل اللہ رب العزت خوب اگائیں گے. وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، فرمایا ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ اعتدال پر چلنے والا تھا، جس طرح عبداللہ بن سلام ہے، سالبہ ہے، سعد ہے، عزید ہے. ان لوگوں نے کفر کی حالت میں جو جس وقت یہودی تھے، عیسائی تھے، اس وقت بھی اس قرآن انجیل کو ماننے والے تھے، پھر اس دین پر ہی عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ موجود تھا کہ آخر نبی مبعوث ہو گئے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو فرمایا یہ اعتدال والے لوگ ہیں، اعتدال والا گروہ ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، فرمایا ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو برے عمل کرنے والے ہیں، برے راستے پر چلنے والے ہیں. فرمایا اکثریت جو قیامت تک ہے وہ برے راستے کے اوپر ہی چلے گی، برائی کے اوپر ہی قائم رہے گی. نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو گمراہی کے راستے پر چلنے والے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان پر چلنے والے ہوں، جو دین کے راستے پر چلنے والے ہوں. فرمایا جب لوگ آدھے لوگ اسلام پر چلنے والے ہوں، آدھے لوگ کفر پر چلنے والے ہوں، فرمایا کفر کا دروازہ بھی کھلا ہے، اسلام کا دروازہ بھی کھلا ہے. فرمایا جب 1% بھی لوگ نمازی اور بڑھ جائیں، اسلام پر چلنے والے بن جائیں، پھر اللہ رب العزت کفر کا دروازہ بند کر دیں گے اور اسلام کا دروازہ کھول دیں گے. لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے. آج دیکھ لیں، آج جو ہے 30% بھی لوگ بہت مشکل سے اسلام پر چلنے والے ہیں، اور اس طرح 60-70% جو لوگ ہیں وہ کفر کے راستے پر چلنے والے ہیں، جس وجہ سے کفر کا دروازہ کھلا ہے. لوگ کفر سے مائل ہو رہے ہیں، کفر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اسلام کی طرف نہیں آ رہے. اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ ہے جہاں تک اس کا بس چلے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے، اپنے جو ہمسائے ہیں، جو انسان کے دوست احباب ہیں. ہر انسان کا 5-7 دوستوں کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے جو بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے. اگر انسان اسے وہ بات کہے تو وہ ٹال نہیں سکتے، تو لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے. انسان کا اصل دوست وہی ہے جو انسان کی آخرت کی فکر کرتا ہے. دنیا کی فکر کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن انسان کا مخلص دوست، خالص دوست وہ ہے جو انسان کی آخرت کی فکر کرے کہ انسان کی آخرت اچھی بن جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، ہمیشہ ہمیشہ سے جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر جانے والا بن جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.